پوری دنیا میں اس چیز پہ بڑا کام ہو رہا ہے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے, بلکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے اس پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ 60 to 70% آپ کے جو کمیونیکیشن میں عمل دخل ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج کا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بالکل, آئی تھنک جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا باڈی لینگویج, تو آپ ایکچولی ڈسکرائب کرتے ہیں دا ہول پرسنالٹی. یعنی ہم جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایک تو ہم زبان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ بولتے ہیں اگلا سنتا ہے. دوسرا ہم اشاروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تیسرا ہم آنکھوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یعنی بہت سی ان کہی باتیں صرف آنکھوں میں لوگ سمجھ جاتے ہیں. پھر ہم جو چہرے کے ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی لینگویج کا ایک حصہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہمارے کھڑے ہونے کا طریقہ, ہمارے بیٹھنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں جب آپ یکجا کر لیں, ملا لیں, تو دیٹ از باڈی لینگویج. اور وہ باڈی لینگویج یہ اس کی اپنی ایک اسپیچ ہوتی ہے. یعنی اس کی خود مثال کے طور پہ کنوے کرتی ہے اپنی بات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو کانفیڈنٹ ہے, جو سچا ہے, کھرا ہے, جس نے جھوٹ نہیں بولا, یا جو بڑا اپنی فیلڈ میں ماہر ہے, وہ جب کھڑا ہوگا تو آپ دیکھیے گا اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑی اسٹریٹ اپ رائٹ ہوگی, کیونکہ وہ جھکے گا نہیں. اچھا, اسی طرح جب وہ بولے گا تو بڑا کانفیڈنٹ ہوگا, کیونکہ اسے پتہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. سچ ہے, بالکل. اور یہی چیز ہے جو جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں, ہم بھی انٹرویو دیتے رہے ہیں اور انٹرویو لیتے رہے ہیں. دس از دا لینگویج. جی سر. جب ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے یا واک ان کرتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں. تو یہ باڈی, اب اس میں دو باتیں ایڈ کر دوں. یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, یہ اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں جو بڑے اچھے کالجز کے یا سو کالڈ ایلیٹ جگہ کے لوگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ چلتے پھرتے ہوئے اور جوکس کرتے ہوئے دیکھیں, وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ہمارے لوور پنجاب اگر چلے جائیں یا آرڈنری, چاہے لاہور ہی کیوں نہ ہو. جی بالکل سر. تو یہ ویری امپورٹنٹ. سر دیکھا گیا ہے کمیونیکیشن میں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, باڈی لینگویج کا تقریباً 60 to 70% ہاتھ ہوتا ہے. تو مطلب باڈی لینگویج میں کون سا ایسا, لیٹس سی کہ آپ کے بازو, آپ کے ہاتھ جو ہیں, اگر وہ زیادہ موو کریں تو کمیونیکیشن میں بہتری آتی ہے اس سے؟ دیکھیے 4 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں باڈی لینگویج میں. ایک تو آپ کی آواز, اس کے پچ, بالکل. اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ. جی سر. اچھا, ہاتھوں کا ضرورت سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو وہ بھی غلط ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, کیونکہ وہ کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے. بالکل. لیکن آپ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اگر ان کو استعمال کریں گے انالیٹیکل ہونے کے لیے, تو آپ کے ہاتھ بڑے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کی گردن, آپ کے کندھے, جی سر, یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس آپ کے اندر کتنا ہے. اوکے. اور پھر اسی طرح اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو کس پوسچر میں ہیں. خام خواہ کی اننیسیسری, کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پوز بدلتے رہتے ہیں, کبھی یوں کریں گے, کبھی یوں ہو جائیں گے, کبھی یوں کریں گے. یہ سارا انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے that you know there is stress on the personality. بالکل. تو آئی تھنک یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اور یہ عام زندگی میں بھی آپ کو, ایون آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو ایون دیئر یور باڈی لینگویج میٹرس. انٹرویو دینا تو دور کی بات ہے, آپ کسی سے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب اس کے لیے سیکھنا چاہیے باڈی لینگویج کو, سیکھنا چاہیے, پیار کا اظہار کرنا ہے تو ہر چیز کے اندر. جی سر بالکل. آپ دیکھیں نا, آپ کو اگر ایک کوئی شخص کہے کہ ایک گلاس پانی چاہیے, تو اگر آپ کے والد صاحب وہ پانی مانگیں گے تو آپ ادب کے ساتھ دو گے. بالکل. بھائی مانگے گا ایک اور طریقے سے دو گے, دوست مانگے گا ایک اور طریقے سے. اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں, شاید آپ کی آبزرویشن میں ہو, یعنی اس کا بھی تعلق باڈی لینگویج سے ہے. آپ کو بھی دیکھیے گا, اگر آپ انگریزی اچھی خاصی بولتے ہیں, جی سر, لیکن آپ کے سامنے کوئی آپ سے بہت اچھی انگریزی بولنے والا آ جائے, جی سر, تو آپ کی اپنی انگریزی کمزور ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر کوئی اگلا بندہ آ جائے آپ کے سامنے جس کو آتی نہیں ہے, تو آپ کی انگریزی فرفر شروع ہو جاتی ہے. یہ تو سر ہمارا ڈائلیما ہے پاکستان کا. بالکل. اگر آپ سے کمزور انسان آ گیا تو آپ ذرا نہیں, بٹ یہ ڈائلیما صرف پاکستان کا نہیں, دیٹس اے ڈائلیما آف دا پرسنالٹی. بالکل. تو آپ جتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ گے نا, جی سر, اتنا پھر آپ کی باڈی لینگویج